السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی صبح میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے مائک لگایا ہوا ہے، یہ ویسے مسجد کا مائک ہے، اور یہ والا جو ہے مجھے ایک مصری دوست ہے جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا کام کرتا ہے، کمپیوٹر کا اور ایڈیٹنگ وغیرہ، فوٹو شاپ وغیرہ کا۔ ولید الحسینی نام ہے اس کا، اور بہت اچھا آدمی ہے، ابو سندس کے نام سے مشہور ہے۔ تو کل میں ان سے کسی بات پہ پوچھنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا آپ نے یوٹیوب چینل کھولا ہے تو اس کے لیے، تو میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، اور آپ کے وساطت سے بھی ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میں نے وہ مسجد کی یہاں پہ 3 مائک ہے، یہ ایک چھوٹا ہے، تو اس کا میں نے وہ بڑا مائک اتار کے یہ والا، اور یہ اپنا لگایا ہوا ہے تاکہ یہ ادھر ہی لگا رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے لگے گا، یعنی اس کی آواز اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے تو میں بالکل سمندر کے کنارے، بالکل یہ مسجد جو ہے نا یہ سمندر کے کنارے بالکل، اور کسی زمانے میں یہاں پہ جو نمازی ہوا کرتے تھے وہ اسی سمندر کے پانی سے وضو کر کے یہاں پہ مسجد کے لیے آتے تھے، جو تقریباً یہاں پہ اس کا دروازہ بھی ہے، اگر آپ کو نظر آتا ہے یہ بالکل آخر میں اس کا دروازہ بھی ہے جو سمندر کی طرف نکلتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ فوجی ہیں، ان کی چوکیاں ہیں، یہ سمندر سعودی کوسٹ گارڈز ہیں، جو بارڈر کے ہے، حرس الحدود اس کو بولتے ہیں۔ ان سے انشاءاللہ کسی وقت ہم اپنی بات کریں گے۔ ویسے تو وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی بنا کر دیں گے، اور ان سے باتیں بھی کرائیں گے، اور پھر کوئی ایسی مناسب جگہ وہاں پہ دیکھ کے جو سمندر کا نظارہ بھی آپ کو نظر آئے، جو کشتیاں آتی جاتی ہیں اور یہ سب کچھ کا نظارہ دکھائیں گے۔ یہ ویسے جملہ معترضہ کے طور پر تھا، یہ بات تھی، اور جو بات آج میری ہے وہ استخارہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لازماً سنیے گا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا شروع ہو گیا اور کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ جو ہے مطلب ہے اس کا کہ خیر اور بلائی کو اللہ رب العزت سے طلب کرنا، یعنی روزمرہ کے کام جو زندگی میں پیش آتے ہیں، ہر وہ جائز کام جو آپ کے روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں اس میں استخارہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنا، اس کو بولتے ہیں استخارہ۔ اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید بھی آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، جو استخارہ کی نیت سے پڑھ دے کہ میں استخارہ کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ تو حدیث میں اس کی بڑی تاکید ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما يعلمنا سورة من القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی ایک سورت سکھا رہے ہوں۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ استخارہ نہ کرنا محرومی اور بدنصیبی ہے۔ من شقوت آدم ترکہ استخارۃ اللہ، کہ بنی آدم کی بدبختی میں سے یہ ہے، بدنصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی نہ طلب کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں اپنے جائز کاموں میں۔ اب استخارہ یہ تو تھا، استخارہ کے استخارہ ہے کیا، کیسے کیا جائے؟ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں کسی بھی وقت جو مکروہ وقت نہ ہو، اور اس میں جو ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں،
اور مستحب بات یہ ہے کہ پہلی صورت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں جو ہے قل هو اللہ پڑھے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف قل هو اللہ پہ جیسے آپ نماز پڑھتے اسی پہ نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کریں۔ اور جو استخارہ کی مشہور دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ودنیای ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ یاد نہیں ہوتا تو پھر جو ہے اس کو لکھ لیں کاغذ پہ، یہ مسنون نماز کی کتابوں میں بھی تقریباً مل جاتا ہے، اور آپ اس کو ویسے پڑھ سکتے ہیں، پھر کاغذ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ اتنا آسان ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں دوسری، اسی طرح یہ عام نماز ہے، بس اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو طلب کرنا ہے۔ اور ہم نے اس کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے کہ ہم فون کرتے ہیں کہ بھائی میرے لیے استخارہ کرا لو۔ کسی کو بھی، مجھے بہت فون آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے کہ بھائی میرے لیے اس کام کا استخارہ کر لو۔ بھائی استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل شخصیت ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خود سکھایا اور ان کو ترغیب دی کہ بھئی استخارہ کیا کرو اپنے جائز کاموں میں۔ اور ہم نے آج استخارہ صرف نکاح، شادی، کاروبار، دکان، ان چیزوں کے لیے جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے دوسری چیزوں میں استخارہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ استخارہ نہ بھی کر سکتے ہیں تو صرف ایک معمولی سی دعا، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اس کو یاد کر لیں کہ آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ دل میں یہ پڑھ لیں اللہم خر لی واختر لی، کہ یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے اس میں خیر پیدا فرما۔ تو جیسے استخارہ آج کل کے بڑے بڑے اشتہار ملتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں، اور فلاں کامیابی کے لیے، دکان میں کامیابی کے لیے، کاروبار میں کامیابی کے لیے، شادی بیاہ میں کامیابی کے لیے، مختلف چیزوں سے۔ میرے بھائی دین کو میں نے اور آپ نے مشکل بنایا ہے، دین اتنا مشکل نہیں ہے، اور مشکل بنا کے آپ کے جیب پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آپ کی جیب بھی کاٹی جاتی ہے اور آپ کی گردن بھی کاٹی جاتی ہے۔ یہ ظالم لوگ جو انہوں نے استخارہ کے اتنے بڑے بڑے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اگر یہ اتنا ہی کسی کی جو ہے خوش نصیبی اور کامیابی نکلوا سکتے ہیں تو یہ اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرے اور آپ کے چند پیسوں کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خود تو پہلے ان کو کرنا چاہیے، اپنی حالت بدلنی چاہیے، پھر دوسروں کے لیے جو ہے دوسروں کے حالات بدلیں۔ تو اس میں میرے بھائی کوئی ایسا جو ہے راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ استخارہ آرام سے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہے مکروہ وقت نہ ہو تو آپ اس میں استخارہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل کراتے ہیں یہ تو وہی جاہلیت کا زمانہ واپس لوٹ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اس وجہ سے فرمائی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک رسم چل پڑی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کا جو ہے ذہن اس سے پھیر دیا جائے۔ اور پھر بعد میں بھی یہ مسلمانوں میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ جو ہے میں یہ کام کروں نہ کروں، میں سفر پہ جاؤں نہ جاؤں، میں یہ کاروبار لگاؤں نہ لگاؤں۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ مخصوص قسم کے تیر ہوا کرتے تھے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا امرانی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا، نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا۔ اور کوئی تیر خالی ہوتے تھے، اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہوتا تھا۔ یہ تیر مختلف تعداد میں ہوتے تھے، تو یہ جو کعبۃ اللہ شریف کے جو مجاور ہوتے تھے یہ ان کے پاس پڑے رہتے تھے۔ اب کوئی بھی بندہ جو یا شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، یا سفر پہ نکلنا چاہتا ہے، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے مجاور کے پاس آتا کہ بھائی میرے لیے فال نکالو، تو وہ تیلے کو ہلا دیتا اچھی طرح اور اسے کہتا کہ بھائی تیلے میں ہاتھ ڈال اور تیر نکال۔ اب وہ تیلے میں ہاتھ ڈالتا اور تیر نکال لیتا۔ اگر اس پہ لکھا ہوا ہوتا امرانی ربی کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا تو وہ یہ کام کر جاتا، اور اگر اس پہ لکھا ہوا ہوتا نہانی ربی کہ میرے رب نے مجھے منع کیا تو وہ جو ہے اس کو کیا نام ہے، وہ رک جاتا اس کام سے کہ اس میں میرے لیے شر ہے۔
اور اگر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہوتا تو پھر وہ دوبارہ اس کو کہتا کہ دوبارہ ہلا کے دوبارہ کوئی نکال لو۔ ارے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ مائدہ کی 3 آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وان تستقسموا بالازلام، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا کہ جیسی دوسری چیزیں منع فرمائی، حرام فرمائی کہ مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، جو ہے اور خون حرام ہے، اس طرح اس کو بھی کہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا صاف طور سے۔ یہ تو، اور اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ یہ ایک بے بنیاد اور محض اتفاق کی بات ہے کہ آپ ایک تیر کو نکال لو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا امر اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے اور بہتان ترازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے فرمایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن آج کی استخارہ میں بھی وہی بات ہے، ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے لیے استخارہ نکلواؤ، اور پھر جو ہے وہ استخارہ پیسے لے کر وہ استخارہ نکلواتا ہے۔ ارے بھائی، استخارہ خود کرنے کی چیز ہوتی ہے، کسی سے نہیں کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی سے یہ کرنے کی چیز ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمانے میں خیر القرون، بہتر زمانے میں بہتر خیر الانام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے علاوہ کوئی افضل ہستی نہیں، تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے کہ یا رسول اللہ میرے لیے استخارہ کرا دے۔ لیکن کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں آیا کہ میرے لیے استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا اور خود ہی کرتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد بات ہے، اور اس میں بھی جب یہ اتنا آسان ہے، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اتنا آسان عمل ہے شیطان نے اس میں بھی پیوند لگا دیا۔ وہ کیسے؟ کہ بھائی استخارہ جب آپ نے کرنا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھر بستر پہ لیٹیں، اور استخارہ کے بعد آپ نے سو جانا ہے، یعنی بات نہیں کرنی، بس سو جانا ہے، اور پھر خواب کا انتظار کرنا ہے۔ خواب میں آپ کو کوئی بزرگ نظر آئے گا، وہ آپ کو بتائے گا یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کوئی اچھا رنگ نظر آئے گا تو آپ نے کرنا ہے، خواب کا انتظار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں توہمات ہے، یہ اپنی گڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ خواب کا آنا نہ آنا یہ اس کا جو ہے نہ مقصد ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ آپ کو خواب آئے نہ آئے یہ اس کے ساتھ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے استخارہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی ہے، جو آپ نے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ وہ آدمی کبھی جو ہے نا امید نہیں ہوگا جو استخارہ کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے ندامت اس کو نہیں اٹھانی پڑے گی جو مشورہ کرتا ہے۔ تو مشورہ اور استخارہ دونوں اچھی چیز ہے۔ استخارہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، مشورہ آپ ان لوگوں سے کریں جو مشورے کے اہل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کاروبار کھولنا چاہتے ہیں تو کسی کاروباری حضرات سے پوچھیں، اور آپ بچے کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو تعلیم والے ہیں، مدرسوں والے ہیں، اسکول والے ہیں، کالج والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جہاں پہ ان کے بارے میں معلومات ہو، مشورہ لیں۔ استخارہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کام کو کر بھی لیتے ہیں اور بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز طلب کی تھی، مجھے تو یہ چیز مل گئی، لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کیا بہتر پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ انجام کے اعتبار سے آپ کے لیے بہتر ہو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے جو اس کے لیے اچھا نہیں ہے، بیمار ہے یا ویسے چھوٹا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، لیکن ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں۔ یہ دل میں سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے مانگ رہا تھا وہ تو موت تھی، اور میرے ماں باپ نے جو ہے میرے ساتھ بھلائی کی وہ مجھے نہیں دی، اور جب میں اس کا جو ہے صلاحیت میرے اندر آ گئی، وہ اب میں کھا سکتا ہوں اور اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کے حال کو جانتا ہے کہ ایک چیز جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے، بے شک وہ اس کو اسی وقت جو ہے پسند نہ آئے۔ تو استخارہ کسی کرانے کی چیز نہیں ہے، خود کریں، اور بہت آسان عمل ہے۔
آپ نماز پڑھیں 2 رکعت اور اس کے بعد دعا مانگیں. کوئی بھی وقت رات دن کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں جب مکروہ وقت نہ ہو. اچھا کتنی بار کیا جائے استخارہ؟ کتنی بار کیا جائے استخارہ؟ 3 سے 7 دن تک کیا جا سکتا ہے، جب تک آپ کو ایک بات کا رجحان نہ آئے. ٹھیک ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اور جب تک آپ کو شک اور تذبذب آپ کا ختم نہیں ہوتا تو آپ استخارہ کرتے جائیں. اور یہ آسان عمل ہے. آپ اس مشکل طریقے سے نہ کریں جو لوگوں نے گڑھے ہوئے ہیں، بلکہ آسان طریقے سے آپ اس کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں جو ہے خیر اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے متعلق چیزیں تو بہت زیادہ ہے. جو من گڑت ہے لوگوں نے گڑھی ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو اس کے آداب وغیرہ چیزیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو چیدہ اور خاص جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی. تو آپ برائے مہربانی وہ سارے دوست، وہ سارے مسلمان جو در بدر پھر رہے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں سے استخارہ کرایا تو فائدہ نہیں ہوا، میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. آپ اس پہ عمل کریں. جانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پاس جانا چھوڑ دیں. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو نماز پڑھنے کا طریقہ کسی مولوی صاحب سے، امام مسجد سے پوچھ لے. اور دعا نہیں آتی تو دعا سیکھ لے، کتاب سے سیکھ لے، کسی مولوی صاحب سے سیکھ لے. آسان سی دعائیں. نہ بھی سیکھ سکتے ہیں تو دعا کا ترجمہ ہی یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ تھی استخارہ کے بارے میں ویڈیو، اور انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہے گی. ایسی ویڈیو جو آپ کو شعور دے گی. اور اگر آپ کا کچھ ایسا مسئلہ ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں تو وہ کمنٹ میں آپ بتائیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بنا کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو ایسے جائز عملیات جو آپ اپنے طور پر اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. وہ ہر جائز حاجاتوں کے بارے میں اور مشکلات کے بارے میں اور شادی بیاہ وغیرہ کے بارے میں، قرضوں کے بارے میں، کاروبار وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جائز عملیات آپ خود ہی سیکھیں گے. اور ایک بہترین عامل، کاروباری نہیں بلکہ فائدہ مند عامل. ایک تو کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگ کیا ہوتا ہے بابا عامل بنگالی اور فلاں نہیں بھائی. آپ اخلاص سے کسی چیز پہ بھی عمل کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور جو ہے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. تو آپ کچھ نیا جو آپ کو پسند ہو اور آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس بارے میں ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. اور آپ کو مزید اس طرح کے اپڈیٹ اور معلومات اور مسائل پہ انشاءاللہ گفتگو ملتی رہے گی. شکریہ سننے کا، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا فی الدارین، احسن الجزاء.